جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی افطار نشریات. اور ناظرین اب ہمارا ہے سیلیبریٹی سیگمنٹ, اور آج اس سیگمنٹ میں جو مہمان شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں وہ بڑی زبردست یعنی تعارف رکھتی ہیں. یعنی اگر میں ان کا تعارف آپ سے اس طرح کراؤں کہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس کے بعد یہ خواب مختلف منازل سے گزرتے ہوئے اب تعبیر کی طرف گامزن ہے, لیکن کس طرح سے اس خواب کو حقیقت میں بدلا یہ سب سے اہم بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بہت سے خواب دیکھتے ہیں, اس کے بعد ایک نصب العین سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب وہ کوئی خواب دیکھیں اور اپنا کوئی نصب العین بنائیں تو اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کریں کہ وہ مختلف منازل طے کرتے ہوئے اپنے نصب العین کے قریب پہنچ جائیں. ایسے ہی ایک خواب ہے کمانڈر سٹی یعنی ویژن 2040, جس میں کہ ایک ایسا خواب دیکھا گیا جہاں لوگ بے خوف و خطر ایک ایسی کمیونٹی میں رہیں گے جہاں ان کے لیے ایک طریقے سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, جہاں ان کے لیے رہنا بھی فری ہوگا, جہاں ان کے لیے بجلی بھی فری ہوگی, جہاں ان کے لیے کھانا بھی فری ہوگا اور جہاں ان کو روزگار بھی دیا جائے گا. تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ دراصل چیئرمین ہیں کمانڈر سٹی کے اور ویژن 2040 کے خالق ہیں کمانڈر محمد ذاکر صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم کمانڈر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین آج ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک عرصے سے وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹنگ کر رہی ہیں. کئی سالوں پہلے میرے ساتھ ایک مارننگ شو جو ہے وہ جس چینل پہ میں تھا وہاں پہ یہ مارننگ شو بھی کرتی تھیں. اور ویسے شوبز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹریسز ہوتی ہیں یا ہوسٹ ہوتی ہیں ان کے آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے آپس میں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ماشاءاللہ سے اتنی محنت سے کام کرتی ہیں کہ جتنے عرصے انہوں نے اس چینل پہ میرے ساتھ مارننگ شو کیا کبھی کوئی پرابلم کوئی مشکل نہیں ہوئی. اور اب جب میں دیکھتا ہوں ان کو کام کرتے ہوئے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ بہت عرصے کے بعد آج یہاں میرے سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کے اس افطار نشریات مسکراتا رمضان میں مہمان موجود ہیں. ان کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم صباحت, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں جی؟ تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے گیسٹ کی جانب. اور جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کمانڈر سٹی نہ صرف ایک رہائش کی جگہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف انڈسٹریز بھی لگ گئی ہیں. خالی ایک چیز نہیں, یعنی جب یہ میرے پاس کمانڈر صاحب آئے 2020 میں جو کہ کووڈ کا زمانہ تھا, اس وقت مختلف ہینڈ واش سے لے کے سینیٹائزر, جوسز, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا. اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ذوقی یہ ایک برانڈ ہے کپڑوں کا, یہ میرے جو آپ کلوز دیکھ رہے ہیں آج کا جو وارڈروب ہے یہ ذوقی کا ہے. اور ذوقی ایک ایسا برانڈ ہے جس میں کہ بہترین کوالٹی کے کپڑے ہیں اور اس کی قیمتیں بھی بڑی مناسب ہیں. اور یہ تمام چیزیں کمانڈر سٹی میں ہی پروڈیوس ہو رہی ہیں. 100 سے زیادہ لوگوں کو اس میں روزگار مہیا ہوا ہے صرف اس ذوقی برانڈ میں. تو یہ بھی ایک کامیابی کی مثال ہے. کمانڈر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کمانڈر سٹی میں مختلف انڈسٹریز لگ رہی ہیں اور جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, لوگوں کو روزگار مہیا کیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی کمانڈر صاحب. ہمارے سسٹم کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک انڈسٹریز نہیں لگیں گی, جب تک روزگار نہیں آپ لوگوں کو دیں گے, خوشحالی آ نہیں سکتی. نہیں آ سکتی, صحیح آپ بات. در و دیوار تو دے دیں گے, وہ تو ہر بلڈر دے دیتا ہے. تو میں تو پہلے دن سے یہی سب کو کہہ رہا ہوں کہ نہ میں بلڈر ہوں اور نہ کمانڈر سٹی کوئی پروجیکٹ ہے. کمانڈر سٹی تو ایک ریولوشن ہے. صحیح بات, جس کو میں نے بڑا باریکی سے پلان کیا ہے, ایک انقلاب ہے. اور میرا جو کردار ہے اس میں ایک مسیحا کا ہے کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی, اس کو میں نے ہیڈ کرنا ہے اور لوگوں کو سکون دینا ہے. ٹھیک ہے, اب نظام کی کمی ڈے ون سے ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے, ہر چیز بے ربط ہے. بالکل, آپ سیکیورٹی لے لیں, آپ ایجوکیشن کا نظام لے لیں, آپ اور چیزیں ساری دیکھ لیں. معاشرے میں جتنی برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اچھے انسان جس تیزی سے کم ہو رہے ہیں, تو دنیا میں 160واں ایمانداری میں ہمارا نمبر, یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے تربیت نہیں کی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس قوم کو نظام دے دیں گے تو اس قوم سے بہت
ज़बरदस्त टैलेंट निकलेगा। और इसी निज़ाम का नाम ये विजन 2040 है कि मुझे एक निज़ाम देना था। इब्तदा मैंने की बिल्कुल 2018 में, 2019 में पहला एक्सपो हमने किया और आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए और आज माशाल्लाह 3.5 से 4 हज़ार लोग कमांडर सिटी में बस रहे हैं और इंशाल्लाह 2027 तक ये 25,000 हमारी आबादी हो जाएगी, क्योंकि 5,000 घर डिलीवर कर देंगे 2027 तक। यही प्लान था मेरा कि एक मॉडल बनाया जाए। अब लोगों को काम पे लगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम इंडस्ट्रीज लगाएं। ये जो ब्रांड आप जो बात कर रहे हैं कि ज़ौकी ब्रांड हमने लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली लॉन्च किया और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, क्योंकि हमारे जितने काम हैं कमांडर सिटी में वो बेस कर रहे हैं कुरान पाक में जो रब की एक आयत है, लिल्लज़ीना आसनु फी हाज़े दुनिया हसना, सुभान अल्लाह, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है। सुभान अल्लाह। हमें इस दुनिया में भलाई चाहिए, हमें इस दुनिया में उरूज चाहिए, हमें दुनिया को रूल करना है 2040 तक, बेशक जो ये विजन था। और वो रूल हम करेंगे अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। इकोनॉमिकली स्ट्रांग, अगर हम हाथ में कशकोल पकड़ के IMF के पीछे पीछे फिर रहे होंगे तो दुनिया को कैसे रूल करेंगे? बिल्कुल सही बात। दुनिया भी हमें हकारत की नज़र से देखेगी। ठीक है, रूल उसी सूरत में करेंगे कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे चाइना की तरह, कि जो एक बदहाल कौम थी और एक शख्स ने उनको काम पे लगाया। बताएं, और आज देखें वो दुनिया में कितना आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। ये उसी टाइप का रेवोल्यूशन है जो मैंने प्लान किया है और ये ब्रांड उसी का हिस्सा है। ये ब्रांड अब जब आप लिल्लज़ीना आसनु को फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है, बरकत आती है, बरकत आ जाती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी बिजनेसमैन को इतना बड़ा कोई तुर्रम खान है कि वो कहेगा नहीं मैं बहुत कुछ मतलब अचीव कर लूँगा। नहीं, जब तक बरकत शामिल हाल न हो आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनका बड़ी बारीकी से जायजा लें जो मैंने लिया है, तो उसके पीछे एक फैक्टर ज़रूर होगा कि वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते होंगे। चैरिटी करते, लिल्लज़ीना आसनु, वो भलाई करते होंगे। जिस बिजनेस में भलाई आ जाए उसको रब उरूज देता है। फिर आपने बहुत मेहनत नहीं करनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेन चीज़ ये है कि आपने जो है ना ख़ास तौर पे अल्लाह ताला पे एक तो भरोसा किया है और अल्लाह ताला के साथ थोड़ी सी शराकतदारी भी कर ली है, और उसके बाद जिस ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ईमानदारी से ज़्यादा मेहनत और लगन से, यानी मैं इनके एक आउटलेट के इफ्तिताह पे गया और मैंने देखा कि मैं कुछ जल्दी पहुंच गया था। कमांडर साहब खुद एक एक चीज़ सुपरवाइज़ कर रहे थे कि यहाँ ये चीज़ लगेगी, यहाँ ये चीज़, जो कि बड़ी बात है क्योंकि माशाल्लाह इतने बड़े बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, ये चाहते तो बड़े आराम से लोगों पे छोड़ के कहते कि नहीं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक एक चीज़ को खुद माइन्यूटली आपको कर रहे थे। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। सब बात आप बताएं, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल, ये बताएं, कैसा चल रहा है काम, कैसे ड्रामेबाजियाँ? ड्रामेबाजी चल रही है, अभी भी चल रही है। वो तो नहीं छूट सकती। सही बात, सही बात है। तो वहाँ वैसे सही अदाकारी से बेहतर लफ्ज़ ड्रामेबाजी नहीं है वैसे, है? क्योंकि हम ड्रामेबाजी ही कर रहे होता है ना। हाँ, तो एक कैरेक्टर है, उसको प्ले करना है। यानी ऐसा ही है ना जैसे कि वो हवाबाजी कहते हैं पहले। सर अब एक नई जो वो है अपना मिनिस्ट्री, वो वजारत हवाबाजी आ गई है पहले, और वैसे हम हवाबाजी आम तौर से कहते थे, ऐसी कोई अगर बहुत ऊंची ऊंची मार रहा हो कहते थे यार हवाबाजियाँ कर रहा है, तो ये चेंज हो गया। तो क्या क्या कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आजकल? चल रहे हैं माशाल्लाह, अभी ख़त्म हुआ था आपा शमीम, इक़्तिदार चल रहा है, अभी ऑन एयर है, अभी 2 और शूट्स चल रही हैं ARY की, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड है, चले अच्छी बात है। कमांडर साहब आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहेंगे कि कमांडर सिटी में यानी अब जो आपने बल्कि ख़ास तौर पे जो एक्सपो लगाने जा रहे हैं 18, 19 और 20 अप्रैल को, जी जी, जिसमें आपने ये कह दिया कि जी 30,000 रुपये में घर कमेटी दी जाएगी, कैसे मुमकिन होगा ये मुझे बताएं। देखें, यानी घर बना बनाया घर है। देखिए आपके सामने मैंने बहुत नारे लगाए, मैंने 12 लाख में मैंने कहा मैं घर दूंगा, हाँ हाँ, मैंने दे दिया घर, इस वक्त लोग रह रहे हैं। अब 12 लाख में प्लॉट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, मुमकिन नहीं था।
صحیح ہے. کسی یہ طرح ہماری سے اسکرین پہ بھی اس وقت جی جی چل رہا ہے میں کہ نے یہ اور 120 گز کا گھر میں نے 17 لاکھ میں دے دیا. لوگ رہ رہے ہیں, رہ لوگ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں صرف باتیں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں تو تعبیر دینے والا شخص ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے پاس بہت لوگ آتے تھے کہ کوئی ایسا پیکج لے کے آئیں, ہمارے پاس اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا ہر مہینے دیتے رہیں اور ہم گھر کے مالک بن جائیں. واہ. تو اس میں میں نے لو کاسٹ گھر بنائے. اس سے پہلے ایکسپو میں نے 18 لاکھ میں بنگلہ دیا تیار, بڑی بات, لوگوں کو چابی دی. اس ایکسپو میں بھی دے رہے ہیں, لوگ آئیں گے تیار گھر ہم دے دیں گے 18 لاکھ میں, ٹھیک ہے. کیا کہنے, وہ ایک الگ پیکیج ہے, وہ چل رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس یہ اماؤنٹ بھی نہیں ہے, ہمیں تو کچھ ایسا فارمولہ دے کہ ہم 5 7 8 10 سالوں میں اپنے گھر کے مالک بن جائے. واہ. تو اس میں پھر ایک آئیڈیا میں لے کے آیا گھر کمیٹی کا. تو میرے پاس تقریباً 1000 گھر ہیں اس وقت جو بنتے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں لوگوں کی ممبرشپ لے کے 1000 ممبرز بنا لوں, بنا لیں. 30,000 پر منتھ ہم نے رکھا کہ آپ نے 100 مہینے تک ہمیں 30,000 روپے مہینہ دینا ہے, اور ہر مہینے ہم نے قرآن اندازی کر کے 10 گھر دینے ہیں ہر مہینے. واہ واہ. ٹھیک 100 گھر ہیں, اس طرح 100 مہینوں میں 1000 گھر دے دیں گے. جی جی بالکل. تو یہ گھر کمیٹی ہے کہ آپ 30,000 روپے مہینہ دیتے جائیں, ہر مہینے 10 گھر ہم دیتے جائیں گے. چلے آپ کا یہی پیغام ہمارے پاس ہے, ہم ذرا اس کو ایس ایم ڈی پہ چلانے بھی چاہیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں, ذرا پلے کیجیے گا, ہم دیکھتے ہیں. حضرات, کمانڈر سٹی آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل پیکج لے کے آ رہا ہے. 18, 19 اور 20 اپریل 2025 عید الفطر کے فوراً بعد گھر کمیٹی یعنی صرف 30,000 روپے ماہانہ ادا کر کے آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. ستاروں سے پرے آکاش میں ہی گھر بنانا ہے, سفر اب جانب منزل صبح سے شام کرنا ہے. خواتین حضرات, کمانڈر سٹی آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل پیکج لے کے آ رہا ہے. 18, 19 اور 20 اپریل 2025 عید الفطر. تو یہ تو کمانڈر صاحب ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ یہ جو ہے گھر کمیٹی کا یہ جو سلسلہ کمانڈر صاحب لے کے آئے ہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کچھ آرٹسٹوں کے لیے آپ سب کے لیے کام کرتے ہیں, صباحت بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور بھی لوگ آرٹسٹوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی جگہ مختص کر دیں, کوئی تھیٹر, کوئی چیز, کیا کہتی ہیں صباحت, آپ بتائیں. بالکل ہونا چاہیے, اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور تو کسی نے کیا نہیں. ہاں, تو اگر یہ اپنے اتنے براڈ ویژن میں ایک یہ چیز بھی شامل کر لیں سر, کہیں کچھ آرٹسٹوں کو بھی, یہ فنکار ہمارے میں تو کر رہا ہوں پوری انسانیت کے لیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہر مذہب وہاں آ رہا ہے, وہاں ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, آغا خانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مطلب سب لوگ ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہے سب کے ساتھ, ایک جیسے رولز ہیں سب کے لیے. اسی طرح جب ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے میں خود فوجی رہا ہوں, تو فوجی بہت زیادہ میرے کلائنٹس ہیں. بالکل, بزنس مین بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں, وہاں بلکہ رہ بھی رہے ہیں, کچھ چینلز کے لوگ وہاں رہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو کر رہا ہوں سب کے لیے کام, اور امیزنگ جو پرائز ہے اس پہ میں دے رہا ہوں. میرا جو پلاٹ ہے اس وقت گورنمنٹ سے اپرووڈ, ہاں لیز دے رہے ہیں, 40 لاکھ روپے کا صرف پلاٹ ہے 80 گز کا. بالکل, قیمت ہے 32 لاکھ تھی 2 سال پہلے, اور اس سے سستا میں گھر دے رہا ہوں. اور اچھا ناظرین, ہم اس میں کمانڈر صاحب سے یہ بھی بات کریں گے, سوال آپ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ لیگل ہاؤسنگ اسکیم کیا ہوتی ہے. یعنی ہم جو دیکھتے ہیں نا, یہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نکل رہی ہوتی ہے, تو یہ پیپرز کیا دے رہے ہوتے ہیں اور کمانڈر صاحب کیا پیپر دے رہے ہیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم ایک وقفے کے بعد ناظرین اس پہ بھی بات کریں گے, اور کمانڈر صاحب کو اور ہم صباحت کو لے کے جائیں گے اپنے کچن سیگمنٹ شیف فرا کے پاس بھی لے کے جائیں گے. ایک وقفے کے بعد کہیں نہیں جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.